الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويذكر الفناء الأشياء تفرد بالأبدية والكتاب وجعل كل شيء ناداه بالفناء والعدم كما كان الشام كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى به اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاش العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عادل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين صلى محمد وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين الراكبات سفينتهم نجاة وارتدوا من تخلف عنها زلا وبركا وهوى وصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى وإنه حبل متين عروة الوثقى وبمبادرتكم الموت قبل خلود بعيدان ثمر الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء فباب وجباه غير هذه الغفلة فإنما نحن كلبكم من أبناء السبيل سيضرب عليهم طبل الرحيل فيقتحمون عما قريب وأسفا إلى مدى تلك الركضة ونحن في دار بالبناء محفوفة وبالقدر معروفة لا يضم أحوالها ولا تسلم نقصانها العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أبدا طويلا الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقال الحكيم في القرآن المجيد والفرقان المتقن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون اللهم صل على محمد وآل محمد برادران ایمانی لائق تعریف ہے وعدہ جس نے زمین اور آسمان کو خلق فرمایا قرآن کے شاہد فضل السماوات والارض
حضرت کہ وہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنا ہے، خلق کرنا ہے، آسمان کو اپنی مخلوقات واسطے شامیانہ بنائے، زمین کو گہوارہ بنائے، ہموار رکھا تاکہ میری مخلوق کسی قسمی تذبذب کا شکار نہ ہوئے، چلے تاہی سکون نال اگر گاوے، تاہی سکون نال اگر دوڑے، تاہی سکون نال۔ اس کریم اللہ نے مختلف مخلوقات نال اپنی ذاتین کو آباد فرمائے تاکہ ہر مخلوق دیکھے جو میں خدا اللہ خالقی دے میرے بعد کتنی مخلوقاں جنہوں کو اللہ نے اپنی مخلوق بنا کر عزت اور افتخار بخشے۔ اس وجہ حضرت انسان کو اللہ نے عقل جیسی نعمت عطا فرمائی، چرند پرند ہوا نباتات یہ عقل کو لا رہی، مگر حضرت انسان کو اللہ نے عقل عطا فرمایا۔ شریعت اتنی اہم اتنی ضروری کہ اللہ دے نمائندگان نے ارشاد فرمائے جی میں تیرے تے نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، اہل بیت اطہار دی ولایت کو اپنے سینے رکھنا واجب، اور انہاں دے دشمناں کو بیزاری واجب، اور جڑے جوان ہو گئے اللہ نے یہ دیکھو زبان عطا فرمائی ہے، عامر بالمعروف کرنا بھی واجب، برائی کو روکنا بھی۔ انہیں اللہ رب العزت نے نال اپنی نمائندیان دے ذریعے فرمائے کہ اپنی زبان کو برے لفظوں کو بچانا بھی واجب۔ مثلا کہیں دی غیبت کو اپنی زبان کو بچا، انہیں بچا جی نماز عبادت واجب ہے، نماز نہ پڑھ سیں بد جنت کی نماز سن سیں، انہیں اللہ نے جو ایک زبان عطا فرمائی ہے، ذرا انہوں کو زبان کی قیمت پوچھ جڑے بلے نے دماغ کو سمجھے۔ یعنی وہ لوگ اپنی دولت لا چکے، کہیں ملے مکہ لے کے جا رہی ہے، کہیں ملے مدینے لے کے جا رہی ہے، کہیں ملے شہنشاہ نجف کو لے کے جا رہی ہے، کہیں ملے کربلا، سامرہ، کاظمین، کہیں ملے علی کی دکھی دی بارگاہ۔ صرف منگتے کیا ہوتا ہے میرے اللہ ساری دولت لگوں یہ مگر ایک بول رہا ہے، ایک خود میں کو اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے نہیں صرف تھی جو یہ زبان کے لگام ہوئے، یہ زبان کا کو نقصان پہنچاوے، نہ اللہ نے زبان اس واسطے نہیں دی ہے جو میں اللہ کا ذکر کر دیکھ تو صحیح کیڑی شاعری جو میں تے کو نہیں دیتی، کیڑی شاعری تے کو ضرورت ہے کہ میں اللہ نے تیرے واسطے نہیں بڑھائی، وقت ایک تو صحیح میں اللہ نے راہ پر ایسے لکھتے تو جیڑی جگہ تیری ذکر کرے صحیح تیرے واسطے افتخار ہے، تیرے واسطے عزت ہے۔ تو میرا درانی مانی اس واسطے امام محمد باقر فضیل نامی مولا دا صحابی جلے آل لیا مولا فرمانا فضیل جلے جو چلتا بھی ہونا نا لیکن جگہ تے ایسا چوڑا دے منع نالے تے کوئی وجہ خدا دوائے بسائد شیعہ تے ای سیمان دے بھی یہ روایت موجود ہے جڑی میں کرتا ہے حقیر کیوں میں دے خطبے دے بھی تیرے کوشے گزار کر دیا دیکھ کے فرمائنے اے فضیل جساں اسا چوڑا دے منع نالے موالی تے شیعہ مل بنین میں امام باقر علیہ السلام کا پیغام پہنچا میں وہ پوچھیا مولا کیرا پیغام ہے، انہاں کو ایک پیغام پہنچانے جو اللہ نے جن تو زبان دیتی ہے اندی حفاظت کرو، اندی کیا کرو؟ امام فرما دیا جتا میرا شیعہ بلونی جوان ہوئے یا ضعیف شادی محبت دب خریدہ ہوئے وہ دو چیزیں ضرور رکھے ہوا کہ پہلو امام تیرے کو تقاضا کریں دے اپنی زبان کی حفاظت کر، دوسرا اے فضیل میرے من والے کوئی دسیں بغیر بر اور تقوی دے اسا چوڑا تیری مدد نہ کر سکتے، اگر تو نجات پانا چاہنا ہے، اگر تقوی الہی تے حاصل نہیں کیتا
تائیں حرام کو دوری حاصل نہیں کی تھی، تائیں اللہ دے حلال نال محبت حاصل نہیں کی تھی تے مر گئے۔ یہ بھی شب دعا درائے من جو 14 میں سفارش کرے سن مزائر میں 5ویں لالے ولایت پیغام پہنچاویں نہ فرمانی خدا دینا نہ میں امان کو دار کر کے قبر سمال دی اسا سفارش۔ اللہ اکبر۔ بات دیکھ کے فرمائے نال پیغام دینا تو بعد سارے منع والے کو یہ دسیں کیا مولا رسا دیکھ کے فرماوے نا تو میں علی دے منع لا تیرا ہے 14 دے دامن دے وچ ہاتھ ہیں تیرے دل وچ انہاں دی محبت تیرے اوتے دو چیز واجب ہیں انہاں دی طرف زیادہ متوجہ رہے کیا فرمایا نے ہر وقت نماز پڑھ اور صبر کر۔ بہت بات ہے یہ فضول گفتگوؤں کی بجائے ذرا نہیں دیتا اللہ نے تو ایسا امام عطا فرمائے یہ نہ پوری رات بستر انتظار کرے دے جو علی استراحت کرے علی آ کر میرے اوتے آرام فرماوے سب ونجے مگر بستر انتظار کرے دائے ویلے علی مولا صبح دی نماز پڑھن تو بعد پھر بھی اتنی تسبیح خدا کرنا کہ بل دیکھ کے رہی اپنے بیڑے سے کھڑ کے رہی سورج کو مخاطب کر کے فرماوینا سورج تے لاونا بھی ہے چڑھنا بھی ہے مگر گواہ میں معاشر دنی تے علی دی گواہی نے مری ہے جدائی تو چڑھے تے علی کو ستا نہیں تھا بلکہ تے علی کو جاگ دیا پاتا ہے تے ہر وقت علی کو تو جدائی حجیاں کا یاد رکھے تو میرے تے نہ تھما بلکہ جدائی کو چڑھے علی تیرے تے تھما ہے علی تے کو لا نہیں ہے علی تے کو چڑھ نہیں ہے کوئی جو جیا ویلا نہیں آیا جو تم چڑھتا پیا ہوئے تے علی بستر تے نظر آوے نانا ہر وقت علی تے کو مسلح تے نظر آئے تو برادران ایمانی کیسا ہے مولا فرمائے نا آئے علی والا بجوان امام فرما رہی ہے اس واسطے وقت نہیں ہو رہا وقت دامنی گنجائش نہیں ہوتی ترائے ایسے لوگ جہتے تھے اللہ دی زمین رو دیے اور فریاد کریں گے میرے اللہ میری پشت ہوتے ایسا بدبخت انسان موجود ہے پہلی جگہ جیڑا بندہ سورج نکلن کو پہلے سوتا ہوا ہو انہی صبح دی نماز پڑھن تو بعد اللہ سے سارے کو ہدایت عطا فرماوے بیلا دست پر پہلے بے کو ہدایت کرے تاکہ رہی ہمیشہ یہ جلے سورج نکلے ایسا تسبیح خدای جو ہوں ایسا سوتے ہوئے زمین رو دیئے کیا ہے زمین رو دیئے میرے اللہ اکولی جیسا امام لکھتے زہرا جیسی سیر دی دعا لکھتی ہے ازاداری جیسی عبادت نصیب فرمائی بھی ماتمداری جیسی عبادت نصیب فرمائی بھی میرے اللہ ایک کسی پھر بھی یہ 14 دنی منے دا اپنے نفس دی کوشش کرنی ہے تاکہ یہ جنیا چیزیں بڑی اہم ہیں اور بڑی ضروری کیا فرمائے نے تیرے تے نماز واجب ہے اور تیرے تے صبر لوگ جی پجا درائے بچے تو میں نالو ہی میں گزروان جو جی میں ہوں آکھا بھی اس وقت شارع جوان تشریف فرما ہوگا امام علی رضا علیہ السلام نے خدمت حاضر ہوگا صلی اللہ محمد آل محمد کہ مولا صاحب کیا چاہنے فرمایا مولا 96 سال ہمارے آیا بیٹھے مولا میں چاہنا علم آوجے ریاضت آوجے اللہ دی عبادت کرا مولا نے دیکھ کے فرمایا علم تبادی جو ہے پہلے علم سیکھ پہلے برداشت سیکھ صبر تیرے چاہے شکر تیرے چاہے یہ چیزاں حاصل کر اللہ تے کو علم نصیب کرے سی علم دے کی میں مل ونجے جتنا صابر ہو سے لوگاں دی گلا سوڑ کے رہی انہاں کو بد دعا نہ دے بلکہ انہاں کو پھر بھی دعا ہاں پھر لیکن مولا نے گل فرمائی جی جناب تے کوشش گزار کرنی ہے فرمانے عنوان گلا ڈھیر یہ جگہ جناب تے کوشش گزار کرنی ہے ایک عادت اپنا کے کیا جنہ کوئی تیرے نہ جھگڑا پوے نا لڑائی کرنا پوے نا بہتان لاوے نا تنہیں کام کرنا ہے کیا وہ یہ لڑسی پیار قبول ہو سی
لڑائی دے وچ تبلیغ کرنی ہے جڑا علی والا ہوتا ہے وہ بولے نہیں سوچ سمجھ کے اللهم صل على محمد آل محمد مولا کہنا مولا فرمائے جڑے دن لڑن پوے نا جسارت کرن پوے نا عنوان یاد رکھے میں صادق دی گل کیڑی فرمائے نے تو تے کو آکسی میں کو پتہ ہے میں تے کو ہی آکسا تو میں کو اٹھا جواب دے سے نہ تو مسکرا کے نہیں ٹھنڈے دل نہ لوگ آکے اگر تو میں کو دعوی مرتبہ تانے لے گر سے گالی کٹ گر سے میرا ہے علی امام میں تے کو ہیک دئی جواب نہ دے سے اللہ اکبر آسان ہے مشکل ہے یہ وجہ اللہ نے تے کو ایسے رہبر اور آقا نصیب فرمائے جنہ دی طرف دیکھنا اور جنہ دی سیرت کو اپانا اتنا انسان کو عزت اور افتخار دے دے جینے کوئی ہاتھ اور بنا نہیں کریم اللہ اسا سارے کو اپنے زبان دی حفاظت کرنے توفیق عطا فرما دے اور اسا سارے کو وسائل اشیاء خرید کے نہیں اپنے گھر رکھا نوجوان بیٹیاں نوجوان بیٹے اور گھر والیاں کو اللہ پڑھاون دی توفیق عطا فرماوے اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا